السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اسلامک ہسٹری میں آپ کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے ہم اسلام کے 12 غزوات کا ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم 13واں غزوہ جو کہ بنو نذیر ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ بنو نذیر کے ساتھ تنازع کو محاصرہ بنو نذیر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 4 ہجری میں پیش آیا۔ یہ تنازع بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے بے دخل کرنے پر ختم ہوا۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں اور بنو نذیر کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ اسی دوران اتفاقاً ایک مسلمان کے ہاتھوں 2 آدمی مارے گئے جن کا تعلق قبیلہ بنو عامر سے تھا، لہٰذا مسلمانوں کو قصاص کی رقم ادا کرنی تھی۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ہمراہ قصاص کی رقم میں مدد طلب کرنے بنو نذیر کے پاس گئے، کیونکہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کے اتحادی تھے۔ بنو نذیر شروع میں خون کی رقم میں حصہ ڈالنے پر راضی تھے، لیکن خفیہ طور پر چھت سے ایک بڑا پتھر گرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کے بارے میں آسمانی وحی موصول ہوئی اور انہوں نے فوراً علاقہ چھوڑ دیا۔ بنو نذیر کی غداری کے جواب میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جو چیزیں وہ اونٹوں پر رکھ سکتے ہیں صرف وہی لے کر 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دیں، نہیں تو انہیں فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بنو نذیر نے ابتدا میں وہاں سے نکلنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن بعد میں مدینہ میں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی حوصلہ افزائی اور دوسرے قبائل کی حمایت کے وعدوں کے بعد انہوں نے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بنو نذیر کے خلاف مارچ کیا اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر کے پاس مضبوط قلعہ اور کافی سامان تھا، اس لیے وہ پر اعتماد تھے۔ محاصرہ تقریباً 15 دن تک جاری رہا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ طویل تھا۔ بنو نذیر نے مکہ کے قریش یا ان کے اتحادیوں سے بیرونی مدد کی امید کی، لیکن کوئی خاص مدد نہیں پہنچی۔ مسلمانوں نے محاصرے کے دوران کئی حربے استعمال کیے، جن میں بنو نذیر کے کھجور کے کچھ درختوں کو کاٹنا اور جلانا شامل تھا۔ اگرچہ اس حربے پر ابتدائی طور پر سوال اٹھایا گیا، لیکن بعد میں اسے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے ضروری فوجی کارروائی کے طور پر جائز قرار دیا گیا۔ اس واقعے نے خطے کے دیگر قبائل کو مسلم ریاست کے خلاف سازش کرنے کے بارے میں ایک انتباہ کے طور پر بھی کام کیا۔ بنو نذیر کی خیبر کی منتقلی کے بعد ان کے اور مسلمانوں کے درمیان مزید تنازعات کا باعث بنی، جس کا اختتام 628 عیسوی میں جنگ خیبر پر ہوا۔ بنو نذیر کے ساتھ تصادم اسلام کی ابتدائی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، جو نوزائیدہ مسلمان ریاست کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی عکاسی کرتا ہے۔ الحمدللہ، یہ تھا بنو نذیر کا مختصر بیان۔ امید ہے آپ کو اس مارکے کی اہمیت اور اس میں پوشیدہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگرچہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اسلام کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔